وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت روشن خیال بنتے ہیں، لفظ کافر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا راجو سود صاحب، میرے بھائی میں نے کب کہا ہے کہ میں روشن خیال ہوں؟ میں تو نہ تاریک خیال ہوں نہ روشن خیال ہوں. میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جس نے اکنامکس پڑھنے کے بعد لٹریچر کو ترجیح دی اور لکھنے کو اپنا کیریئر بنایا. الیکٹرانک میڈیا تو جمعہ 4 دن کی پیدائش ہے. یہ تو مجھے کھینچ کھانچ کے اس طرف لے آئے. میں نے تو شروع میں بہت ریزسٹ کیا تھا. تو جس کی ساری زندگی سوائے پڑھائی لکھائی کے کوئی کام ہی نہیں کیا، اب آپ کو میں یہ لائبریری دکھا نہیں سکتا. اور یہ میرے ڈی این اے کا حصہ ہے. میرے باپ دادا کی بھی اسی طرح کی لائبریریز تھیں. تو بات روشن خیال ہونے کی نہیں ہے، تاریک خیال ہونے کی نہیں ہے. بات ایک ایسے آدمی کی ہے جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میرٹ پہ، ایک انسان کے طور پہ انسانوں کے بارے میں جب بات کرے، واقعات کے بارے میں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کسی وقت جہالت اکلپس کر جائے بندے کو، عقل کا خانہ ذرا خالی ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، بدنیتی نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حالات اور واقعات کی وجہ سے، کچھ اور مجبوریوں کی وجہ سے آدمی سچ بولنے سے گریز کرے، لیکن میری زندگی میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں. میں نے کہا نا کہ مشاہدے کی، مطالعے کی غلطی ہو سکتی ہے، بدنیتی نہیں. یہ روشن خیالی اور یہ تاریخ خیالی اس کو علیحدہ کر دیں. وہ جو ہمارے شاعر ہیں احمد فراز، ان کے بیٹے آج کل ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، شبلی فراز، ویری سویٹ جینٹلمن. ان کا ایک خوبصورت مصرع ہے، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں. اس لیے کسی تکلف، تردد یا ڈنڈی مارنے کے بغیر بات کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. کامیابی کتنی ہوتی ہے اوور آل رسپانس سے، مجھے تھرو آؤٹ اپنی رائٹنگ سے بھی، اور یہ میری جنرل فیلنگ یہ ہے کہ میرے ویورز ہیں یا ریڈرز ہیں وہ الحمدللہ وہ پازیٹیو رائے ہی رکھتے ہیں. اچھا، اب رہ گیا آپ کا سوال کہ لفظ کافر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ایک لفظ ٹریول کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک لفظ ہے شریعہ. ہم میں سے 99% اسی لفظ سے واقف نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ صبر کا مطلب کیا ہے. لفظوں کے لغوی معنی ہوتے ہیں بنیادی، پھر لفظ ٹریول کرتے 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 صدیوں کے بعد کچھ اور طرح کا ان کا ایک تاثر اور مطلب بن جاتا ہے، اور لوگ پھر اس کو جپا مار کے نا بیٹھ جاتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں اردو میں، مجھے نہیں پتا وہاں ہندی انفارچونیٹلی مجھے نہیں آتی، ایک لفظ ہمارے عام استعمال ہوتا ہے کہ جی وہ ہرن کلانچیں بھر رہا ہے. کلانچ ٹرکش کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک بالغ آدمی اپنے دونوں بازو سٹریچ کرتا ہے تو اس انگلی سے اس انگلی تک کے فاصلے کو ترکی زبان میں کلانچ کہتے ہیں. اب وہ ہرن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہرن کی جو چھلانگ ہوتی ہے جب وہ چال میں پڑ جاتا ہے، یا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا وہ شکاری ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ وہ جب وہ بالکل ٹچ اینڈ گو والا نا اس طرح، تو وہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کلانچ کا یہی مطلب ہے. اس میں بے شمار لفظ
ایسے ہیں جن کو ہم سمجھے بغیر بول رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط و لام ہو جاتے ہیں. ان کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ عام تاثر ہوتا ہے. جیسے میں آپ ہم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کافر کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا, چھپا لینا. اس کا لغوی مطلب تو بھائی یہ ہے. تو میں نے اس پہ کیا رائے دینی ہے؟ اس پہ تو ڈکشنریز میں رائے موجود ہیں. اچھا, رات کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ رات باقی سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے, اندھیرے میں چھپ جاتا ہے سارا کچھ. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ سمندر اور دریا کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ سمندر اور دریا اپنے اندر کی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. اسی طرح کسان تک کے بارے میں کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, چونکہ کسان کیا کرتا ہے, وہ بیج کی نشو و نما کے لیے مٹی میں اس کو چھپا دیتا ہے. سو اب اصطلاحی معنی یا اوور اے پیریڈ جو ہم جس طرح کا جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں, سنتے ہیں یا سناتے ہیں, اس کا بعض اوقات حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. اور جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ اگر آپ چاہیں تو ڈکشنری سے پوچھ لیں. اس میں میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. یا اگر آپ پوچھتے ہو کہ بھی آپ کی کیا رائے ہے کہ 2+2 کیا ہوتا ہے, تو اس میں میری کیا رائے ہونی ہے؟ 2+2 = 4. اس میں میری رائے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے بہرحال نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے کسی ایسے سوال کا راجو سود صاحب مجھے انتظار رہے گا جس میں اگر طنز کی کمی ہو تو زیادہ مزہ آئے گا. بٹ آئی ہیو انجوائڈ دس. یو موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ہم جس طرح کا جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں, سنتے ہیں یا سناتے ہیں, اس کا بعض اوقات حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. اور جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ اگر آپ چاہیں تو ڈکشنری سے پوچھ لیں. اس میں میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. یا اگر آپ پوچھتے ہو کہ بھی آپ کی کیا رائے ہے کہ 2+2 کیا ہوتا ہے, تو اس میں میری کیا رائے ہونی ہے؟ 2+2 = 4. اس میں میری رائے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے بہرحال نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے کسی ایسے سوال کا راجو سود صاحب مجھے انتظار رہے گا جس میں اگر طنز کی کمی ہو تو زیادہ مزہ آئے گا. بٹ آئی ہیو انجوائڈ دس. یو موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.